آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، ایک اور ذرا ہٹ کے اسپیشل کے ساتھ۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کا جو بھی تعارف کرایا جائے وہ چھوٹا ہی رہے گا۔ 1938 میں پیدا ہوئے، اس وقت ماشاءاللہ 80 برس کے ہیں، لیکن میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ دیکھنے سے تو بالکل بھی نہیں لگتے۔ صحیح بات ہے، صرف نام کافی ہے، شکیل عادل زادہ جناب۔ بہت شکریہ کہ آپ نے اس سیٹ کو عزت بخشی، محبت۔ اچھا، ظاہر ہے کہ حالانکہ میرا جو آپ کا تعلق ہے، آپ نے جو شفقت فرمائی ہے وہ کم و بیش 20-25 سال کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، اور خاصے ٹِڈ بٹس میں آپ کی زندگی سے بھی واقف ہوں، لیکن ناظرین کی سہولت کے لیے اگر میں ایک خلاصے میں بتا دوں کہ آپ 1938 میں ہندوستان کے شہر مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ والد صحافی تھے، والد کا انتقال سن 44 میں ہوا۔ شکیل بھائی فروری 57 میں کراچی آئے، ان کے دوست جان ایلیا 12 دن پہلے آ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہاں آئے تو رئیس امروہوی صاحب کے ہاں رہتے رہے، چونکہ رئیس امروہوی صاحب ان کے والد کے پرانے دوست تھے، اور ان کے والد جو پرچہ نکالتے تھے اس کے ایڈیٹر مسافر اس کے ایڈیٹر بھی رئیس امروہوی صاحب تھے، اور ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں جان ایلیا صاحب، وہ تو ظاہر ہے ان کے دوست ہیں ہی۔ اور کیوں آ گئے آج 80 برس بعد؟ یہ سوال دل میں آتا ہے۔ ہاں، نہیں، مسلمانوں کی جو حالت تھی وہاں ہندوستان میں، اس سے گھبرا کے میں آ گیا۔ کوشش بہت کی اعزا نے کہ میں نہ جاؤں، لیکن میں بھاگ کے چلا آیا، یعنی گھر سے بتائے بغیر۔ اچھا، سنا خوب لمبا سیر سپاٹا کرتے ہوئے آیا؟ ہاں، یعنی میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو 40 روپے کا کرایہ ہوتا تھا کراچی تک، تو میں نے اپنی اماں کی چمپا کلی ایک ہندو ساہوکار کے پاس گروی رکھی، تو اس سے 40 روپے ملے۔ اور کراچی جب میں آیا کراچی ایکسپریس سے، تو میرے پاس 10 روپے تھے باقی بچے ہوئے بس، اور ایک ٹن کا صندوق تھا، اور کچھ کپڑے وغیرہ جو بارڈر سے میں نے واگا بارڈر سے اماں کو خط لکھ دیا تھا، جو بدقسمتی سے پہنچا کوئی 7-8 دن بعد، اور اس عرصے میں وہ بہت پریشان رہا۔ لیکن ہوا یہ کہ جن دوستوں نے ریلوے اسٹیشن پر مجھے ڈراپ کیا تھا، اگر چھوڑا کہوں تو جوش صاحب ناراض ہوں گے، تو وہ جانتے تھے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، انہوں نے اماں کو بتا دیا تھا، گھر والوں کو، کہ بھئی یہ وہاں چلا گیا پاکستان، تو کچھ تسلی ہو گئی۔ اصل میں وہاں مشکل تھا مسلمانوں کا پنپنا۔ اچھا، آپ نے فیصلہ کیا آنے کا، لیکن آپ کے والدین کو یہ فکر نہیں؟ اصل میں ابا کا تو انتقال ہو گیا تھا جب میں 6 سال کا تھا، تو نانا نے ہماری کفالت کی، اور وہ بس جیسے تیسے گزارا کرتے رہے۔ غربت کے دن تھے، لیکن ایسی غربت نہیں تھی۔ اچھا، چونکہ واقعات سے بھرپور ہے شکیل بھائی کی زندگی، اس لیے میں بیچ میں فاسٹ فارورڈ بھی کرتا چلا جاؤں گا۔ مثلاً 1958 میں انہوں نے اور جان ایلیا نے مل کے ایک ادبی رسالہ نکالا، انشا۔ پھر اس کے بعد ان کی نظر پڑی اردو ڈائجسٹ پہ، جو کہ اسی زمانے میں نکلا تھا اور ایک نیا تجربہ تھا، تو یہ اتنے متاثر ہوئے کہ ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ یار اس کی طرز پہ بھی ہم نکال سکتے ہیں، اور وہ اگر اس میں وہ فکشن بیسڈ ہو تو اس کی ایک شکل نکلے گی۔ تو عالمی ڈائجسٹ انہوں نے نکالا 1962 میں شاید، نہیں، 1961 میں، ٹھیک ہے۔
ایک سیکنڈ، میں اتنا غلط نہیں ہوں، خیر ہے، اچھا جب انشاء جو ایک ادبی پرچہ تھا ڈائجسٹ میں بدلا تو اچانک سے ایک 600-700 بکنے والا چھپنے والا پرچہ اس کی اشاعت 5 برس میں 20,000 تک پہنچ گئی. جی ہاں بالکل ایسا ہوا. اچھا تو پھر ظاہر ہے کہ حالات بھی تھوڑے بہتر ہونے شروع ہوئے. اچھا جب حالات بہتر ہونے شروع ہوتے ہیں اور پرچہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وارث جو ہیں وہ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور ظاہر اختلاف بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہے، جھگڑا بھی ہو جاتا ہے. تو شکیل بھائی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. جھگڑا تو نہیں ہوا لیکن یہ کہ دوستانہ جھگڑا. ہاں وہ مجھے یعنی وہ تمام کام جو اس کے ہوتے تھے ٹیکنیکل قسم کے وہ میں کرتا تھا، یعنی چھپوانا، اس کی پیسٹنگ کرانا، تو وہ اور پھر اشتہار لانا جو سب سے مشکل کام ہے رسالے میں. جی اس کو یہاں پہ آج کل سیلز کا جاب. تو پھر وہ جب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ لوگ شروع میں تو یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ ہمارے گھر کے فرد ہیں، اور عالمی ڈائجسٹ میں جو جون صاحب کا حصہ ہے، جو ان کے بڑے بھائی تھے سید محمد عباس، ان کا اور میرا، یہ 3 آدمی تھے. لیکن وہ جیسا کہ وسطی صاحب نے بتایا کہ وہ جب بڑھنے لگا تو یہ تاثر ختم ہونے لگا. تو میں نے اپنے ایک پرچے کا ڈکلیریشن سبرنگ کے نام سے داخل کر دیا تھا. ایوب خان کا زمانہ تھا، ڈکلیریشن ملنا بہت مشکل تھا، یعنی گویا امپورٹ لائسنس. تو بہرحال وہ 5 نومبر 1969 کو ڈکلیریشن مل گیا، اور 6 نومبر کو میں نے عالمی ڈائجسٹ صرف ایک چند سطری خط لکھ کر چھوڑ دیا. اور پھر جنوری 70 میں کوئی 2 مہینے کے بعد میں نے وہ سبرنگ نکالا. اس کے بعد وہ 41 سال کی پوری کہانی ہے سبرنگ کی، جس نے کیا 3, 4, 5 نسلیں جو ہیں ان کی اردو بھی بہتر کی، ان کا فکشن کا لٹریچر کا ذوق بھی بہتر کیا. آپ کو یاد ہے؟ مجھے یاد ہے، میں ان سے یہی بات کر رہا تھا. میں اس وقت میرے خیال میں 5ویں یا 6ٹھی جماعت میں تھا، میں لیٹ 70s کی بات کر رہا ہوں. تو میرے والد صاحب بہت شوق سے پڑھا کرتے تھے اور وہ لے کے آتے تھے. پھر جب 80 کی دہائی میں ہونا شروع ہوا، ظاہر ساتھ ساتھ دوسرے ابن صفی اور ابن انشاء اور وہ باقی، لیکن ڈائجسٹ کی جو ایک لت لگ جاتی تھی تو وہ اتنی ہے کہ آج بھی میں اگر ایئرپورٹ جاتا ہوں تو میں ایک ڈائجسٹ خریدتا ہوں، اور جب میں اسلام آباد اترتا ہوں تو وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. میں اور بیچ میں مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب کو بڑی تکلیف ہوتی تھی جب سبرنگ کے کچھ دور ایسے آئے کہ سبرنگ نہیں چھپا. تو انہیں وہ کہتے تھے کہ اس ڈائجسٹ میں مجھے مزہ ہی نہیں آ رہا، مطلب نہ وہ کہتے تھے یہ کیا ہے، مجھے سبرنگ لے کر کے آؤ. اب میں لائبریری جاؤں، ادھر ادھر جاؤں، اسٹیشن تک میں چلا گیا، میں نے کہا کہیں سے سفر، تو وہاں سے پتہ لگا کیونکہ اسلام آباد میں تھے، وہاں سے پتہ لگا جی آ ہی نہیں رہا. جی اچھا شکیل بھائی، وہ کہانی آپ کی خاصی دلچسپ ہے کہ جب آپ نے چھوڑ دیا عالمی ڈائجسٹ اور نکل آئے تو اس کے بعد آپ کے پاس پیسے تو نہیں تھے ڈائجسٹ نکالنے کے، وہ کیا کہانی؟ ادھر پیسے بالکل نہیں تھے. کوئی 4-5 ہزار روپے کی رقم تھی میرے پاس. کچھ دوستوں نے وعدہ کیا کہ کچھ ہم دے دیں گے. اس زمانے میں یہ رقم بھی اچھا خاصی تھی، 5-6 ہزار. یہ ہے 70 کی بات. نیوز پیپر اس کا ریم آتا تھا 19-20 روپے کا، اب 1000 روپے سے اوپر ہے. تو اچھا پھر یہ کہ چونکہ عالمی ڈائجسٹ کے تمام کام میں کرتا تھا تو پریس والے، اشتہار والے، سب دوست، تو سب نے مدد کی، کہنے کہ تم نکالو ہم دیکھیں گے. یہاں تک بھی ہوا کہ مشتہرین نے مجھ سے یہ کہا، جو ایک عجیب سی بات ہے کہ تم رسالہ نکال رہے ہو، ہم سے اشتہار لو. مجھے خود دیے انہوں نے، جس میں ایک شاہ نواز شیزان والے، ہاں وہ، اور ایک تھے NEC ٹیلی ویژن والے. تو اچھا جب 2-3 مہینے کے بعد وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ اب بھی ضرورت ہے اشتہار کی، میں نے کہا کہ نہیں، چونکہ پرچہ چلنے لگا تھا 2-3 مہینے میں. تو پیسے ویسے تو نہیں تھے، لیکن پیسے ضروری نہیں ہوتے. مجھے انور شعور لے کے گئے تھے رسالہ نکالنے سے پہلے فیض صاحب کے پاس.
تو فیض صاحب نے یہی سوال کیا تھا کہ میاں فائنینس، تو میں نے کہا فائنینس کی کیا ضرورت ہے، عزم ہونا چاہیے. اچھا جوش کا زمانہ، بالکل. تو وہ بہت محنت کی، ناقابل بیان قسم کی. اچھا ایک ضد بھی تھی کہ عالمی ڈائجسٹ کے بعد یہاں ہم اپنا پرچہ نکال رہے ہیں، پوری شخصیت تو بڑا لفظ ہے، پوری ذات جو ہے وہ داؤ پر لگی ہوئی تھی. تو یعنی یہ رات اور دن کا کوئی تصور نہیں تھا. کام ہے تو کام ہے. ایک دفعہ میں گھر گیا 22 روز بعد، اور گھر تھا نارتھ ناظم آباد، دفتر تھا میکلو روڈ پر جو اب چنوری کا روڈ. تو یعنی یہ کہ غیر انسانی قسم کی محنت کی. مطلب ابھی آپ سوچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کیا یہ کیسے ہوا. پہلا شمار تھا 5000 اور وہی سبرنگ 1,60,000 تک پہنچا ہے، جو کہ اب تک ریکارڈ ہے کہ اردو میں کوئی ڈائجسٹ اتنا نہیں چھپا. ڈائجسٹ سے جب آپ سب رنگ پر آئے، ایک تو کیا فرق آپ نے اس میں ڈالا کہ وہ چیز؟ میں یہ چاہتا تھا کہ عالمی ڈائجسٹ سے کچھ مختلف رسالہ ہو، تو شروع میں ہم نے اس میں کچھ اردو ڈائجسٹ سے بھی متاثر ہوئے. 2 جو پرچے تھے وہ 5-5 ہزار چھپے، جنوری 70 اور فروری 70. وہ ان کی جو فروخت رہی وہ 3.5 ہزار رہی، یعنی 1,500 پرچہ بچ جاتا تھا. تو پھر ہم نے اسے فلی فکشن پر کر دیا، افسانہ. وہ جناب تیسرے مہینے بھی وہ چھپا 5,000، لیکن سب کا سب بک گیا. پھر 6,000 وہ چھپا. اس طرح سے بڑھتے بڑھتے وہ پہلے سال 20,000، دوسرے سال 42,000، تیسرے سال 62,000، اور یوں بڑھتا چلا گیا. مجھ سے محمود ہارون صاحب مرحوم کہنے لگے کہ ہم نے ایک جگہ خلیج ٹائمز میں بتایا کہ ہمارے ہاں ایک رسالہ چھپتا ہے، ڈان میں چھپتا تھا، تو وہ 1.5 لاکھ کے قریب چھپتا. تو کہنے لگے کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا. میں نے کہا بھئی ہم چھاپتے ہیں ہمارے سامنے. تو اب اس میں کوئی مبالغہ نہیں، وہ واقعی وہ اتنا اچھا صرف یہ ایک ریکارڈ نہیں ہے. بازیگر کی بات کریں گے آپ؟ بازیگر کی بات تو میں کروں گا، لیکن صرف بازیگر کی بات کرنے سے 1975 سے لے کے اور غالباً 2008 تک 33 برس آپ نے وہ کہانی لکھی جو شاید ایک ورلڈ ریکارڈ ہے، مجھے پتہ نہیں. اب چھپ چکی ہیں. اس کہانی کی 8ویں جو ہے وہ ابھی تک زیر تعمیر ہے کئی سال سے. لیکن ذرا امیجن کرو کہ ایک کہانی جو 3,500 سے 4,000 پیجز پہ پبلش پیجز پہ پھیلی ہوئی ہو. میرا خیال ہے کہ یہ اردو کی تو شاید سب سے بڑی کہانی ہے. اور ڈائجسٹوں میں اس سے طویل کہانیاں چھپی ہیں. اچھا محی الدین نواب صاحب کی، ہاں وہ بہت طویل ہے. اصل میں طوالت نہیں ہے مسئلہ یا اختصار، مسئلہ یہ ہے کہ دلچسپی. تو وہ بازیگر کچھ زیادہ پسند کی گئی، اور اس میں اسی کی وجہ سے پرچہ لیٹ ہوتا تھا کہ جب تک وہ مکمل نہیں ہو جاتی تھی، چاہے اس میں 3 مہینے لگیں 4 مہینے لگیں. ایک دفعہ پرچہ 4.25 سال کے گیپ کے بعد آیا، کیونکہ وہ ابھی آپ کی مرضی کے مطابق اب اس سے آپ دیانت کا اندازہ لگائیں کہ چونکہ ایک مکمل ایک اچھا پرچہ مرتب نہیں ہو رہا ہے، تو آپ پرچہ نہیں نکال رہے، پرچہ یوں نہیں نکال رہے کہ آپ اس کے مالک ہیں. اگر ملازم ہے تو پھر کوئی سوال ہی نہیں، وہ تو ہمیں نکال دیتے. تو وہ ہم برداشت کرتے تھے. یعنی یہ کہ پرچہ نہیں کر رہا ہے، لیکن پورے اسٹاف کو پیسے دیے جا رہے ہیں، وہ سب کا سب موجود ہے. آج کے چینل کے نقشے قدم پہ چلتا تھا.
اچھا یہ غیر کاروباری انداز تھا, بند ہو گیا نا. ہاں, اور جو بیچنا پڑ گیا. تو ایسا ہوتا تھا, مجھے یاد ہے کہ سبرنگ جب لیتے ہی سب سے پہلے لوگ بازیگر کھولتے تھے اور وہ اس کی قسط پڑھ کے تو باقی. تو انتخاب جو تھا, آپ نے ظاہر ہے عالمی ادب سے بھی چیزیں لی, خاص طور پہ 2-3 صفحے کی اتنی خوبصورت ڈیٹیکٹیو سٹوریز میں نے شاید کہیں نہیں پڑھی کہ بالکل اس کو آپ نے خلاصہ کر لیا اور اس میں وہی پنچ رکھا, وہی سسپینس رکھا, وہی اینڈ میں جو ہے شوق کا ایلیمنٹ. تو یہ اصل میں سبرنگ کے 3 حصے تھے. ایک تو تھا غیر ملکی زبانوں کا انتخاب اور ان کا ترجمہ. ترجمہ میں یہ تھا کہ اگر ترجمہ کمزور ہے تو ہم اسے ری رائٹ کرتے تھے. اچھا, یہ ایک مشکل کام تھا, لیکن یہ جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں وہ اس کے گواہ ہیں. انور شعور وہ اس کی تصحیح وغیرہ بھی کرتے تھے. تو ایک تو ان کا اچھا انتخاب کا بھی بڑا مسئلہ تھا. انتخاب ہم نے اس طرح کیا کہ اپنے دفتر کے جتنے لوگ ہیں, کوئی کہانی آتی تھی تو ہم ان سب کو پڑھواتے تھے. آپ کو کہانی دی اور آپ سے یہ گزارش کی کہ آپ اس میں رائے اپنی لفظوں میں نہ دیں, اعداد میں دیں, نمبر میں دیں. جی 100 میں سے کتنے نمبر؟ 10 میں سے یا جتنے. چونکہ یہ لفظوں کی رائے ہمیشہ, ہاں, تو اعداد کی رائے صحیح ہوتی ہے, الیکشن میں نہیں. تو اب وہ 100 نمبر کی کہانی کو اگر کسی نے 50, کسی نے 60, کسی نے 45 نمبر دیے تو ہم یہ 5-6 لوگوں کی رائے جو ہمارے پاس پہلے سے آ جاتی تھی وہ کہانی ہم چھاپتے تھے جو 50 سے اوپر ہو. صحیح ہے. اچھا, کوالٹی کنٹرول جسے ہم کہیں گے. سب سے زیادہ آپ نے چھاپا ہے کرشن چندر کو. اچھا, ایک افواہ ہے جو میں آج آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں, اس کی تصدیق یا تردید کر دیں کہ کرشن چندر کی کچھ غیر مطبوعہ کہانیاں جو کہ آپ کے ڈائجسٹ کے معیار پہ پوری نہیں اترتی تھی, یعنی 50 نمبر سے کم نمبر انہیں ملے, وہ ابھی تک موجود ہیں. ایسا ہے؟ ہاں, یہ اصل میں وہ غیر مطبوعہ کہانیاں وہ چھپ چکی ہیں اب. جی جی جی. لیکن آپ کیا نہیں چھپی؟ میں نے ان سے گزارش یہ کی تھی کہ بھائی ہمارے لیے کچھ لکھیں, تو وہ تیار ہو گئے. میری ان سے دوستی بہت ہو گئی تھی, بڑے خطوط ان کے تھا. تو اب وہ انہوں نے ایک ناول بھیجا سونے کا سنسار, وہ ہم نے پڑھوایا لوگوں سے, تو وہ پسند نہیں آیا. اچھا, پسند کا جو معیار تھا وہ یہ کہ دلچسپی بنیادی شرط ہے, وہ ہونی چاہیے. یعنی ہم کوئی ثقہ ادب نہیں چھاپ رہے, ہم کوئی ادبی پرچہ نہیں ہے وہ. تو وہ پسند نہیں آئی. اب میں واپس کیسے کروں؟ ہاں, کرشن چندر. تو میں نے انہیں لکھا کہ یہ ہمارے خانے میں نہیں آتی. تو وہ سمجھ گئے, اور ذرا دوستی وغیرہ بھی ہو گئی تھی بہت. تو بہرحال اور بھی انہوں نے ایک ناول اور بھیجا تھا جس کا نام میں بھول رہا ہوں. یہ 2 ناول تو ہم نے واپس کر دیے, جو بعد کو ان کے پاس مسودہ ہوگا نقل تو انہوں نے چھاپے, ان کے انتقال کے بعد چھپے غالباً. تو یہ اچھا, اب یہ کہ کرشن چندر کی یوں زیادہ چھپی کہانیاں کہ وہ پورا جو بورڈ تھا اس نے سب سے زیادہ کرشن چندر کی کہانیاں منتخب کی, تو ہم نے چھاپی ہیں. کرشن چندر کی خوبی یہ تھی کہ وہ شگفتہ, رواں, دلچسپ افسانہ نگار تھے اور بہت پسند کیے گئے. یعنی ان کی کتابیں پھر بکنے لگی. جو مجموعے تھے وہ پہلے جن لوگوں کے نہیں کم بکتے تھے, تو وہ ان کہانیوں کے بعد لوگ مجموعے خریدنے لگے. پھر اس چکر میں وہ لوگ بھی لکھنے لگے اس پہ سبرنگ میں, جو کہ بہت ہی گھٹیا ایک چیز ہوتی ہے نا, ڈائجسٹ. یار ڈائجسٹ کیا مطلب ہے, اور اس میں لٹریچر لاہور والا.
ڈائجسٹ سے ظاہر محبت تحریروں سے تو ہوتی ہے، مگر جو نقوش ہوتے ہیں خاص طور پہ جو حسینہ بنائی ہوتی ہیں آپ نے سرورق پہ اور اندر انعام راجہ پہلے اقبال میدی نے شروع جی فرنٹ پہ تو کلرڈ ہوتی تھی چلو اور زیادہ اچھی لگتی تھی، اندر بھی کہانیوں میں اگر آپ جائیں تو اتنی ڈیٹیلنگ بلیک اینڈ وائٹ وہ تصویر، تو یہ آرٹ جو ہے یہ کہاں سے ڈھونڈا؟ ہاں اصل میں یہ جو تھا کہ السٹریشن بھی ہونی چاہیے کہانی کے ساتھ، یہ سلسلہ تو شروع کیا تھا شمع نے، اندرجیت اور صدیقی صاحب وغیرہ بناتے تھے، ہم نے پھر یہ جاری رکھا۔ اچھا یہ جاری رکھا ہم نے عالمی ڈائجسٹ میں بھی، لیکن سبرنگ میں اقبال میدی نے بہت کام کیا اور کمال کے مصور تھے وہ، ریئلسٹک میں ان کا جواب نہیں تھا۔ تو اس کے بعد پھر اقبال میدی چلے گئے تو پھر انعام راجہ نے کام کیا، اور انعام راجہ نے بھی بہت شاندار، مطلب اگر محبت اور حسد پر کہانی ہے نا تو آپ کو ان جو نقوش جن کے بنائے ہیں چاہے خاتون کا ہو وہ ان کی آنکھوں سے وہ چیز ظاہر مطلب اتنی کلیئر کٹ کے ریفلیکٹ کر رہی ہوتی تھی کہ یہ کہانی کون کس کے ساتھ ایون حسد کر رہا ہے، کون کس کے ساتھ محبت کر رہا ہے، کون کس کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، مطلب 4 سے 5 کیریکٹرز اس چھوٹی سی ایک تصویر میں جو آپ کو ویسے بھی بتا رہے ہوتے تھے کہ کہانی ہے کیا۔ اصل میں کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا جس میں محنت نہ کی جاتی ہو، یعنی وہ جو لائنیں ہوتی ہیں اس کہانی سے پہلے کہ ایک آسام کی ایک دلچسپ کہانی، اس میں بھی پوری کوشش کی جاتی تھی۔ تو اسی طرح آرٹ میں بھی، اور یہ کہ انتخاب کا تو بات ہوئی ابھی، اور زبان و بیان کا ایک خاص خیال رکھا جاتا تھا، دیوانگی کی حد تک دیوانگی کی ہے۔ تو حالانکہ جون صاحب کہتے تھے کہ اردو جو ہے وہ بدقسمت، وہ بدقسمت زبان ہے کہ جو غلط بولنے، غلط سننے، غلط لکھنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ تو چونکہ بھائی جو زبان 5-6 زبانوں کا مرکب ہو اس میں یقینی بات کچھ نہیں کہی جا سکتی۔ یہ جو ہے یہ تو جو موسیٰ صاحب نے بات کی کہ ڈائجسٹ ظاہر ایک پاپولر جانرا بن گیا ایک، تو حلقہ ارباب ذوق جو تھے جو دوسرے جیسے آپ کہہ رہے ہیں ادبی رسالوں میں لکھنے والے، انہوں نے شروع میں تو بالکل اس کو لیا کہ یہ پتہ نہیں کہ بہت ہی کیا کمرشل، ہاں وہ اصل میں ڈائجسٹوں کے خلاف ایک مہم چلی، اور نوائے وقت نے تو یہودی ایجنٹ تک لکھ دیا ڈائجسٹ لکھانے چھپا ہوا ہے۔ اچھا تو یہ مطلب کوئی نئی بات نہیں ہے پھر یہودی ایجنٹ؟ ہاں جی ہاں، بلکہ ایک صاحب نے تو یہ فقرہ بھی کہا کہ ادبی رسالوں اور ڈائجسٹوں کا کرتے ہوئے کہ کسی شریف زادی کو کسی طوائف کے تمول سے مروب نہیں ہونا چاہیے، یہ تک فقرہ کیا بات ہے، یعنی اس قدر نہیں مطلب پھر انہوں نے ہی جب بھائی دیکھیں نا اٹس اکانومی اسٹوپڈ، جب آپ کو 3000 روپے فی قسط دے رہے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ سارت بھی آ جائے گا اس زمانے کے لیے۔ لیکن اس سے ایک چیز پتہ لگتی ہے کہ لیکن انہوں نے اپنا معیار جو ہے آپ دیکھیں نا، جو ڈائجسٹ کرشن چندر کو نہیں ظاہر ہے اسیس کر رہا ہے وہ کس لیول کا، نہیں باقی تو کہیں گے کہ سر نام ہی کافی ہے ڈال دے۔ ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ ابن انشا صاحب نے ایک کہانی مجھے ممتاز مفتی صاحب کی بھیجی اور یہ کہا کہ یہ دیکھ لو، اگر ہو سکے تو چھاپ دو۔ ہم نے پڑھوائی اپنے لوگوں سے، پسند نہیں آئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 2 آدمی درمیان میں ابن انشا اور ممتاز مفتی کیسے منع کریں؟ بڑے تو وہ یہ ایک ہی صورت تھی کہ آپ خاموش رہیں۔ تو وہ ہم نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ وہ اب ابن انشا آئے ہوئے تھے لندن سے، تو آرٹس کونسل ہیں مجھے ملے، انہیں یاد تھا تو کہنے لگے یار تمہیں ایک کہانی بھیجی تھی وہ ممتاز مفتی صاحب کی، وہ تم نے چھاپی نہیں، کیا وجہ؟ تو میں نے ان سے کہا کہ سچی بات بتاؤں وہ پسند نہیں آئی۔ تو کہنے لگے بیوقوف آپ بھیج دیتے انہیں۔ میں نے کہا کیسے بھیج دیتے؟ تو پھر مجھے انہوں نے لندن سے ایک خط لکھا جب پرچہ بہت لیٹ ہونے لگا، کہنے لگے دیکھو پرفیکشنسٹ بننے کی کوشش مت کرنا،
معاملات خراب ہو جائیں گے. اور وہی یہ انہوں نے بالکل درست کہا. آپ نے ان کی بات سنی؟ نہیں سنی نا. وائنڈ اپ ہو گیا, بیچ دیا, ڈیکلیریشن مر گیا, پھر دوبارہ زندہ ہو کے اب دوبارہ ان کے پاس ہے لیکن نکالنے کے وسائل پیسے نہیں, اور قوم کا ذوق بدل چکا ہے. جی بالکل, بقول آپ کے ریڈر سے ناظر میں تبدیل ہو چکا ہے. نہیں اب تو میں خیال جو اس طرح کی لٹریچر اور ڈائجسٹ کی جگہ تھی اب تو وہ ٹیلی ویژن نے لے لی ہے. نہیں لیکن یہ بھی نہیں ہے. اگر اچھی چیز چھپے تو لوگ پڑھیں گے, تو ایسا تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ واقعہ ہے کہ اردو ریڈنگ کم ہو گئی. ہاں لیکن یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ ان تمام جو اب تک چھپ چکے ہیں ان کو ڈیجیٹائز کرا کے آن لائن اگر آپ ڈال دیں تو شاید یہ ہو رہا ہے. ہاں چلے ادھر ہمیں بتائیے گا. ہاں یہ ہو رہا ہے. یہ ایک صاحب ہیں گوندل صاحب, رحیم یار نہ ادھر منڈی بہاؤدین, وہ کر رہے ہیں. اچھا, ڈائجسٹوں کا ایک پرابلم یہ ہوتا تھا کہ جو اہلیہ ہوتی تھیں سب کی ڈائجسٹ پڑھنے والوں کی, ان کے لیے خاصا مشکل ہوتا تھا کہ شوہر جو ہے ڈائجسٹ پڑھ رہا ہے اور وہ اس قدر گم ہے اور وہاں سے جو ہے نا کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تو ڈائجسٹ کہتے تھے کہ سب سے بڑی سوکن ہے اس زمانے میں اینڈرائڈ. ہاں میں فیس بک کہنے والا تھا لیکن بالکل لیکن فیس بک نہیں, اس میں تو یہ تھا کہ اینڈرائڈ تو اب آپ کی بیگم کے پاس بھی ہے, آپ کے پاس بھی ہے, تو دونوں لگے رہتے ہیں. اس وقت تو آپ لگے ہوئے ہیں, ادھر بچے چاہے رو رہے ہیں یا بیگم کچھ کہہ رہی ہے تو آپ ڈائجسٹ کی کہانی ختم نہیں ہوگی. اس کا تو حل ہے کہ 2 ڈائجسٹ خرید لو. نہیں, ایک آپ کی, ایک وہ پڑھنا نہیں چاہتی. وہ پڑھنا نہیں چاہتی ہے. وہ جب ایک چیز ٹھان لیکن نہیں یہ نہیں, وہ تو ویسے بھی کسی حال میں خوش نہیں ہونا. تو آپ نے اس میں نا فلرز ہوتے تھے اور لطیفے میرے خیال میں اس کلاس کے میں نے کہیں نہیں پڑھا. میں نے کہا نا ہر چیز پر کوشش تھی. ہاں مطلب وہ فلرز کے طور پہ ڈالتے تھے. میں تیسرے یا چوتھے بعض اوقات 10ویں پیج پر اس سے ایک فلر ہوتا تھا اور وہ لطیفہ اتنا مزیدار ہوتا تھا کہ مجھے یاد ہے میرے والد صاحب سناتے تھے اور ہم لوگ ایسے ہنستے تھے کہ پتہ نہیں یہ جو ہے نا. تو آپ نے لیکن اس میں بدلا بھی لیا. زیادہ جو ہے وہ جو بیویاں ہیں ان کے خلاف ہوتے تھے لطیفے کہیں نہ کہیں, اور ڈائجسٹ اور بیوی کی جو مطلب گھروں میں چل رہی ہوتی تھی اس کو بھی یہ اس کے اوپر لے کر کے آتا. ہر ایک مصنف سے ایک سوال کیا جاتا ہے ہمیشہ کہ آپ نے جو افسانے لکھے ہیں اور خاص طور پہ بازیگر کی اگر ہم بات کریں, آپ کا جو ذاتی تجربہ ہے اس میں کتنا؟ بعض لوگ تو کہتے ہیں بازیگری خود ہی ہے. نہیں بالکل, میں پڑھا تھا نا تو ابھی میں آپ کی بھی پڑھ رہا تھا کہ جی مطلب گھر چھوڑ کے چلے گئے, تو بازی گھر میں بھی کچھ ایک تلاش ہی ہے نا. ہاں جی ہاں, کسی قدر تو ہے یہ واقعہ, لیکن یہ کہ کچھ کردار آپ جن سے بہت متاثر ہوتے ہیں ان کو پھر آپ, اور کچھ یہ کہ آپ کچھ کردار چاہتے ہیں کہ ایسے ہوں لوگ, ہاں ایسے ہوں, تو وہ تخلیق کرنے پڑتے ہیں. تو اب یہ کہنا کہ سب کردار جو ہیں وہ مجھ جیسے ہیں, بالکل نہیں. لیکن اس میں میری کوئی خواہش ضرور ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. وہ کیونکہ سپر ہیرو تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے وہ سپر نیچرل والا ٹچ, یا مطلب جو سپر ہیرو کا ہم سب کا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وہ ہیرو جو ہے یہ بھی کرتا ہے اور کچھ ایسی چیزیں کرتا ہے جو شاید نارملی ہم لوگ نہیں کر سکتے. بیسیکلی تو وہ عشقیہ کہانی ہے. بالکل, یعنی اس کی محبوبہ گم ہو گئی ہے, اسے تلاش کر رہا ہے. اب اس تلاش میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں تو وہ بڑے مزے کے ہیں. اس میں کردار جو آ رہے ہیں اس کو لاہور کے ایک صاحب نے لے لیا ہے, وہ اسے ٹیلی ویژن پہ لائیں گے. اچھا, ہاں جی ہاں, 100 قسطیں انہوں نے کہا کہ ہم بنائیں گے. اسکرپٹ کوئی نہیں لکھ رہا تو وہ مسئلہ ہے. وہ لوگوں کو لگتا ہے اتنی زبردست کہانی ہے کہ یہ ایسے ہی پڑھ لی جائے تو شاید اسکرپٹ رائٹر مل نہیں رہا, یا مطلب آپ کے معیار کا نہیں مل رہا, تو اس طرح کبھی نہیں ملنے والا نہیں ہے, ان کے معیار کا. اچھا, زمانہ اتنا تبدیل ہو گیا ہے کہ دی شکیل عادل زادہ اب ایک چینل میں, نجی چینل میں چیف اسکرپٹ ایڈیٹر کے عہدے پہ فائز ہیں. یہ تکلیف دہ تجربہ ہے یا خوشی؟
نہیں تکلیف دہ نہیں ہے. اچھا. ہاں یہ اصل میں شروع میں نے کہہ دیا تھا کہ میں اسکرپٹ دیکھ لیا کروں گا. تو جب یہ شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اسکرپٹ بوریوں میں بھر کر آتے تھے. اب ان کی تمام کہانیاں اتنی بری کہانیاں ہوتی تھیں انہیں پڑھنا پڑتا تھا تو رائے دے دینی پڑتی تھی. پھر میں نے کہا یہ اشتہار بازی بند کریں کہ ہمیں کہانیوں کی ضرورت ہے. تو پورا ملک معلوم ہوتا تھا کہانی لکھ رہا. صحیح بات. تو یہ وہی کام تھا جو سب رنگ میں تھا. تو کوئی میرے لیے مختلف نہیں تھا. اچھا یہ کہ یہ ان سے دوستی تھی میر صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آ جاؤ. یہ ہوا معاملہ. تو خبروں کی طرف وہ معیار تو آپ نے نہیں رکھا نا, کیونکہ اگر وہی آپ معیار رکھیں پرفیکشنزم والا تو پھر تو ایک ہی اسکرپٹ نہیں جانی, تو پھر دوسرے دن جا نہیں سکتے. اچھا پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ کہانی جو ٹیلی ویژن پہ آتی ہے وہ کسی ایک آدمی کی نظر سے نہیں, وہ تو ڈائریکٹر ہے, جی ہزار لوگ اداکار ہیں, فلاں ہیں. لکھنے میں یہ آسانی ہے کہ آپ خود ہی ڈائریکٹر ہیں, آپ خود ہی. کئی لوگوں نے جوش میں یہ آپ سے کہا کہ صاحب آپ سبرنگ کا ڈکلیریشن ہے آپ نکالیے ہم آپ کے ساتھ ہیں, پھر وہ جوش ٹھنڈا سا ہو جاتا. ہاں یہ بہت لوگوں نے کالم تک لکھے اس پر اور یہ کہا کہ بھائی نکالیں. اور میں نے پوچھا کہ کتنے لگیں گے, میں نے کہا بھی کوئی 50 لاکھ ہے, یوں ہی بتا دیے. انہوں نے ان دوستوں نے جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھے, بہت نامور لوگ ہیں وہ, تو انہوں نے کہا کہ میں بڑی مشکل سے نام روک رہا ہوں. ہاں میں بھی روک رہا ہوں. تو لیکن وہ کوئی وہ نہیں, ان کی محبت تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں 10 لاکھ میں دوں گا, 10 لاکھ میں دوں گا, 10 لاکھ. تو وہ ظاہر ہے کہ وہاں کی باتیں تھیں. ایک صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ تم جس وقت کہو گے میں 10 لاکھ دے دوں گا. اچھا میں کیوں مانگتا ان سے پیسے کہ بھائی پیسے دیں, اگر دینی ہے تو دے دو بھائی آپ دے دو. تو وہ بات ٹل گئی. پھر انہوں نے دوسرا کالم لکھا کہ باقی لوگوں نے کیوں نہیں دی اب تک. تو بہرحال یہ ہوتا ہے. اچھا آپ خود بتائیں کہ فرض کریں 50 لاکھ مل جاتے ہیں اور آپ اس پوزیشن میں کہ آپ سب رنگ نکال سکتے ہیں. 2010 یا 11 میں آخری شمارہ اس کا نکلا. 2018 اور 19 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, جو تبدیلی آئی ہے ذہنی طور پہ, ریڈنگ کی ہیبٹ کی جگہ ویژول نے لے لی, اور ویژول بھی جو ہے اب وہ اس میں بدل گیا ہے. ہر مخلوق جو ہے اس میں لگی ہوئی ہے. تو کیا یہ تجربہ رسک ہے؟ رسک ہے. ذہن بدل گئے. ہاں ذہن بدل گئے ہیں. اور آپ نے صحیح فرمایا تھا کہ لوگوں کا وقت اب ٹی وی دیکھنے میں گزرتا, تو شبہ ہے. لیکن بس وہ یہ ہے کہ آپ کوئی سب سے نادر کوئی سب سے اچھی چیز نکالیں تو وہ دکان تو چلے گی جو سب سے اچھی. کوالٹی کی بات, آپ کو لگتا ہے کہ وہی چیلنج ہے جب آپ نے پہلی دفعہ سب رنگ نکالا تھا, یا آج وہ چیلنج آج زیادہ بڑا ہے؟ آج زیادہ بڑا. دیکھیے ایک تو اردو سے معاملہ دوری کا ہو گیا. اب ہمارے بچے جو ذرا سے بھی ایک خوشحال گھرانہ ہو جاتا ہے تو وہ انگریزی کی میں جاتے ہیں. تو اردو یوں کم ہو گئی ہے. یعنی میرے بچے اردو نہیں جانتے. صحیح ہے. وہ اردو بولتے ہیں لیکن اردو لکھ نہیں سکتے. تو آپ کیسا المیہ. تو آپ نے جو خبروں کی دنیا جس سے ہم لوگ شاید بلونگ کرتے ہیں یا جس سے وابستہ ہیں, آپ نے وہاں کوشش کی کہ ان کی بھی زبان تھوڑی بہت ٹھیک کر دی جائے؟ ہاں اس میں نے بہت کوشش کی, اور بڑی اس کے جذبے کے ساتھ. اور میں 2.5 گھنٹے ٹکر پر بیٹھا رہتا تھا جہاں سے ٹکر مرتب ہوتے ہیں, اور وہ درست کرتا رہتا تھا. تو کوئی تقریباً 30-40% تو ہوا کام. لیکن ہوتا کیا کہ خبر آئی فوراً اتنی تیزی سے, اور ہاں اتنی تیزی سے اس کا ترجمہ ہوا. ترجمے کے بعد وہ فوراً کمپوزر کے پاس گئی اور کمپوزر نے غلطی کر دی. اب ہم اسے فون کر رہے ہیں, ہر وقت ٹی وی نہیں دیکھا جا سکتا, ظاہر ہے, تو اور لوگ بھی کرتے ہیں فون. اچھا کچھ لفظ ہم نے بتائے کہ بھئی یہ اس طرح سے لکھیں, تو لوگوں نے ہمیں خط لکھے اور برا بھلا کہا کہ اصل لفظ تو یوں ہے. اب ان سے کون کہے کہ بھائی لغت دیکھ لو.
تو ہم تو کوئی لفظ جب اس وقت تبدیل کرتے ہیں جب پہلے لغت سے اس کی سند مل جاتی. تو کام تو ہوا, یعنی ٹکر میں خاصی یعنی اردو بہتر ہوئی, لیکن یہ کہ مشکل بہت ہے, بڑا خراب کر رہے ہیں یہ ٹیلی ویژن والے زبان کو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب اکثر جیسے اردو میں نا انگریزی کے اتنے الفاظ آ گئے, مطلب اب کھیل کوئی نہیں لکھتا, ہمیشہ اسپورٹس ہی لکھا جاتا ہے. کیوں لکھا جاتا جبکہ کھیل حالانکہ کوئی وہ جہاں متبادل لفظ نہیں ہے آپ بے شک استعمال کریں. وہاں لکھیں نا متبادل آسان لفظ وہ نہیں لکھتے. اب بیرون ملک پاکستانی کو اوورسیز پاکستانی, مطلب اوورسیز پاکستانی کا کیا وہ ہے. لیکن تو یہ زبان جہاں آپ نے ذکر کیا جان ایلیا صاحب کا, تو آپ ان کی رائے سے متفق ہیں کہ اردو جو ہے خاصی غریب زبان ہے؟ اب بھائی ہم لوگوں کا اب المیہ یہ ہے کہ ہم غریب ملک میں پیدا ہوئے, غریب محلے میں, غریب خاندان میں, غریب زبان میں. جان صاحب تو یہ کہتے تھے کہ پاکستانی سسٹم میں اگر سروائیو کرنا ہے نا تو پنجابی اور انگریزی آنی چاہیے. یہ تو ہے. تو خیر ایسی باتیں بہت ہاں وہ ان کا تھا, اپنے فقرے بنانا, کلیے وضع کرنا, یہ تھا. بڑے اچھے کمال جون صاحب پہ علیحدہ پروگرام ہو سکتا. صحیح کہہ رہے. تو آپ کو لگتا ہے کوئی ایسی جگہ دوبارہ بن سکتی ہے اردو کے لیے بحیثیت اردو میں؟ اب جیسے باہر اگر آپ جائیں بہت کم ادیب ہیں, لکھنے والے اب رہ گئے ہیں جن کی کتابیں لوگ خریدتے ہیں, پڑھنے والے بھی انگریزی میں پڑھتے, تو کیا یہ دوبارہ زندہ ہو انگریزی میں بھی نہیں پڑھتے, صحیح کہہ رہے ہیں, دیکھتے ہیں. جی صحیح. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے؟ نہیں لگتا. یہ ایک ہارا ہوا سوال اور اس کا ہارا ہوا جواب. چلے ہاں ظاہر ہے. بہرحال شکیل بھائی, اتنی گفتگو, یہ تقریباً 20% بھی گفتگو نہیں. مجھے یہی لگا کہ جیسے ہم نے 5 منٹ صرف بات کی ہے اور بہت سی چیزیں ہیں, 80% آپ سے گفتگو ہوئی نہیں. بے شک. تو کیا کریں یار اس کا؟ اگلی دفعہ پھر ہم انہیں بلائیں گے پارٹ 2 کریں, اور بہرحال ان کی بھی اتنی قسطیں ہیں, ہم ایک اور قسط کر لیں. پھر یہ کہوں گا کہ آپ کے آنے سے اس پروگرام کی اور اس سیٹ کی عزت بڑھ گئی ہے. ہم لوگوں کی, آپ کی محبت کہ آپ نے بلایا, اور یہ باتیں بہت دلچسپ باتیں ہو رہی تھی. کیا کریں, وقت وہی ٹی وی کی بات ہوئی نا سر. وہی بات ہے, اس کا ثبوت سامنے ہے. اسٹوپڈ میڈیا, یو نو ایڈیٹ باکس, کیا کریں. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.